ایسی خاموشی جیسے وادی خود سانس روک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ سورج کی پہلی کرن ابھی پہاڑوں کے کنارے کو چھو ہی رہی تھی، نہ بادل تھے نہ آندھی، پھر بھی ایک خوفناک گرج سنائی دی۔ اچانک ایک مضبوط پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ گئی، گرد و غبار فضا میں بلند ہوا اور اس دھول کے پردے کے پیچھے سے ایک زندہ معجزہ باہر آیا، ایک عظیم اونٹنی۔ کسی کے لبوں سے بمشکل آواز نکلی، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو کبھی عاد کی باقیات میں سے بچائی گئی تھی، چند ایمان والے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، عذاب سے محفوظ رہے۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ہوا میں صرف تباہی کی بو تھی، وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم بھی انہی میں شامل ہوتے۔ یہی لوگ وادی چھوڑ کر نکلے۔ سفر کٹھن تھا، راستے پتھریلے، مگر امید زندہ تھی۔ وہ نجد اور حجاز کے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ایک سرسبز مقام تک پہنچے، العلا، چشمے، باغات، زرخیز زمین۔ یہیں سے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ یہی قوم آگے چل کر قوم سمود کہلائی۔ اللہ نے سمود کو وہ کچھ دیا جو کم قوموں کو ملا، طاقتور جسم، تیز ذہن اور چٹانوں کو تراشنے کا حیرت انگیز ہنر۔ وہ پہاڑوں کے اندر شہر بناتے تھے، محلات، ستون، نقش و نگار، ایسے کہ آج بھی انسان دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر۔ بازار آباد تھے، راتیں مشعلوں سے روشن، زمین سرسبز، باغات خوشبودار، مگر نعمت کے ساتھ آیا غرور۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہماری طاقت کا نتیجہ ہے، ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا۔ دل سخت ہو گئے، بت تراشے گئے، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے امیدیں باندھی گئیں۔ طاقتور کمزوروں کو کچلنے لگے، سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام، نرمی، وقار، حکمت، ان کی شخصیت ہی دعوت تھی۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے اور قوم کے ہجوم میں حق کی بات کہتے۔ انہوں نے اعلان کیا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سردار ہنس پڑے، کہنے لگے، آج ہمارے معبودوں کا دشمن بن گیا۔ انہوں نے شرط رکھی، اگر سچے ہو تو اس چٹان سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور وادی نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ چٹان پھٹی، نور چمکا اور اللہ کی نشانی ظاہر ہو گئی، ناقۃ اللہ۔ یہ صرف اونٹنی نہیں تھی، یہ آزمائش تھی۔ ایک دن پانی اس کا، ایک دن پانی قوم کا۔ اونٹنی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر غرور اس امتحان کو بھی نہ سہ سکا۔ سردار بولے، یہ ہماری آزادی پر حملہ ہے۔ سازش بنی، دولت، لالچ اور خواہش اکٹھی ہوئیں، اور پھر اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، اب تمہیں صرف چند دن دیے گئے ہیں۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ، اور پھر ایک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ قوم سمود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے وادی کو دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نے سننا پسند نہیں کیا۔ آج بھی مدائن صالح یہ گواہی دیتا ہے، قومیں عمارتوں سے نہیں ایمان سے بچتی ہیں۔ اگر یہ قرآنی داستان آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں لکھیں اگلی کس قوم کی کہانی سننا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔